بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ نحو اول کا سبق اور اس کی تمرین ترکیب نحوی کے ساتھ۔ الدرس الخامس یعنی 5واں سبق۔ یہ 5واں سبق جو ہے یہ واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں ہے۔ واحد، تثنیہ اور جمع کا بیان۔ یاد رکھیں، واحد، تثنیہ اور جمع ہونا بھی یہ کلمہ کی قسم یعنی اسم کی خاص ہوتی ہیں، کیونکہ فعل واحد، تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا۔ فعل کے اندر جو واحد، تثنیہ، جمع ہوتا ہے وہ بھی دراصل اسم ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، تعداد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، اس لیے کہا اسم کی 3 قسمیں ہیں، کیونکہ واحد، تثنیہ اور جمع ہونا یہ اسم کی قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 واحد، نمبر 2 تثنیہ، نمبر 3 جمع۔ اب واحد کسے بولتے ہیں تو فرماتے ہیں جس اسم سے ایک فرد سمجھا جائے اسے واحد یا مفرد کہتے ہیں۔ جیسے مسلمن، تو مسلمن صرف ایک شخص، اب اس مسلمن سے صرف ایک شخص ہی سمجھا جا رہا ہے، اس لیے اسے واحد یا مفرد کہیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں جس اسم سے 2 افراد سمجھے جائیں اسے تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں۔ جیسے مسلمانی، اس کا مطلب ہے 2 شخص، 2 مسلمان۔ اب 2 مسلمان اس سے سمجھے گئے اس شکل سے، اس کا مطلب ہے تثنیہ یا مثنیٰ۔ اور جس اسم سے 2 سے زیادہ افراد سمجھے جائیں اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں، جیسے مسلمونہ۔ ابھی مسلمونہ کا مطلب ہے کئی مسلمان، بہت سارے مسلمان، اور یہ بہت سارے مسلمانوں پر دلالت کر رہا ہے، 2 سے زیادہ مسلمانوں پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے یہ جمع یا مجموع کہلائے گا۔ اب یہ جو جمع ہے، یہ جمع 2 طریقے کا ہوتا ہے، یعنی یہ جمع 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ کیسے بتا رہے ہیں؟ جمع سالم، جمع مکسر۔ جمع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 جمع سالم، نمبر 2 جمع مکسر۔ جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہو اسے جمع سالم یا جمع تصحیح کہتے ہیں۔ جیسے زیدونہ، اس کا واحد آتا ہے زیدن، اور اب اس میں واو نون لگا کر کے بنایا زیدونہ، تو زید پہلے جو واحد کا صیغہ تھا وہ سلامت ہے اس کی جمع میں، یعنی زیدونہ میں زید سلامت ہے۔ اور جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو اسے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں۔ جیسے انہارن، انہارن یہ نہرن کی جمع ہے، اور نہرن دیکھیے کیسا ہے اور انہارن کیسا ہے، تو یہاں پر واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہا، وزن ٹوٹ گیا، تو اسی لیے یہ جمع مکسر ہے۔ اور جمع سالم مطلب صحیح سلامت جمع ہے، اور جمع مکسر مطلب ٹوٹی ہوئی جمع ہے۔ اب جمع سالم جو پڑھے تھے وہ 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ جمع سالم کی اقسام، جمع سالم کی بھی 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ یعنی اگر سالم ہے تو یا تو مذکر والا ہوگا، اور اگر سالم ہے یا مؤنث والا ہوگا۔ 2 طریقے کا جمع سالم ہو سکتا ہے، جمع مذکر اور جمع مؤنث۔ تو اب جمع مذکر سالم کیسے کہتے ہیں؟ تو جو جمع واحد کے آخر میں واو اور نون یا اور نون بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ جیسے صالحون، صالحین، تو صالحون اصل میں واحد اس کا ہے صالحن، اب اس کے آخر میں واو نون یا نون بڑھا دیا تو ہو گیا صالحون، صالحین، تو یہ جمع بن گیا، اور یہ جمع مذکر سالم بنا ہے، مذکر والا۔ اور جو جمع واحد کے آخر میں الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ جیسے صالحاتن، صالحاتن، تو دیکھیں صالحاتن اصل میں تھا صالحتن، اب اس کے آخر میں الف تا بڑھا دی تو ہو گیا صالحاتن، صالحاتن، یہ بن گیا جمع مؤنث سالم۔ آگے فرماتے ہیں افراد کے لحاظ سے جمع کی اقسام، یعنی کتنے فرد پر یہ دلالت کرے گی جمع، اور دوسری جمع کتنے فرد پر جمع دلالت کرے گی، اس اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت، جمع کثرت۔ جمع قلت جو ہے یہ 3 سے لے کر 10 افراد تک کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع قلت کہتے ہیں، یعنی 3 سے لے کر صرف 10 افراد تک کے لیے بولی جائے اسے جمع قلت کہتے ہیں۔ جیسے اقلامن، اقلامن یا تو 3 قلم یا 3 سے لے کر 10 تک قلم بول سکتے ہیں، لیکن 10 کے آگے نہیں بول سکتے۔ اور جو جمع 11 سے لے کر لا تعداد افراد کے لیے بنائی گئی ہو اسے جمع کثرت کہتے ہیں، یعنی جمع کثرت جو ہے 11 سے لے کر لا تعداد جتنے بھی آپ اس میں افراد داخل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اسے جمع کثرت کہتے ہیں۔ جیسے کتبن، خالی یہ نہیں کہ
10 کتابیں، بلکہ 11 کتابیں، 11 سے جتنی بھی دنیا میں کتابیں سب مراد ہو سکتی ہیں۔ ایسی مساجد بھی ساری کی ساری مسجدیں دنیا کی مراد ہو سکتی ہیں۔ قواعد و فوائد: واحد اسم کے آخر میں الف ما قبل فتح اور نون مکسور یا یائے ما قبل فتح اور نون مکسور لگا دینے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر جو الف ما قبل فتح لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے الف کے ما قبل فتح ہو اور نون مکسور ہو، یا یائے ساکن ہو اور اس کے ما قبل فتح ہو اور نون مکسور ہو۔ اگر یہ لگا دیں گے تو تثنیہ بن جائے گا۔ جیسے مسلمون ہے تو مسلمون کے آخر میں ہم نے الف ما قبل فتح اور نون مکسور لگا دیا تو مسلمانی ہو گیا، یا ساکن ہے اس کے ما قبل فتح اور نون مکسور لگا دیا تو یہ بھی تثنیہ ہو گیا۔ تو دو طریقے سے تثنیہ بنتا ہے، ایک الف ما قبل فتح لگانے سے اور یا ما قبل فتح لگانے سے، مسلمانی مسلمینی۔ واحد اسم کے آخر میں واو ما قبل ضمہ اور نون مفتوح یا یائے ما قبل کسرہ اور نون مفتوح لگا دینے سے وہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے۔ جیسے مسلمون سے مسلمونہ یا مسلمینہ، تو مسلمون تھا، اس کے آخر میں ہم نے جو ہے واو ما قبل ضمہ لگایا اور نون مفتوح لگایا، تو مسلمون سے مسلمونہ یا یائے ما قبل مکسور اور اس کے آخر میں نون مفتوح لگایا تو یہ جمع مذکر سالم بن جاتا ہے۔ جمع مؤنث سالم کیسے بنتا ہے؟ تو فرماتے ہیں واحد اسم کے آخر میں الف ما قبل فتح اور تا لگا دینے سے، چاہے دو پیش تن ہو یا تا دو زیر تن ہو، یہ لگا دینے سے وہ جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے۔ جیسے مسلمتن ہے تو مسلمتن کے آخر میں الف اور تا لگا دیا تو مسلماتن یا مسلماتن ہو گیا۔ اب جمع قلت کے کتنے اوزان ہیں؟ جو ہم نے اوپر جمع قلت اور جمع کثرت پڑھے تھے، تو جمع قلت اور جمع کثرت کے کتنے اوزان ہیں تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جمع قلت کے درج ذیل صرف 6 اوزان ہیں، 6 وزن صرف جمع قلت کے آتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 افعال جیسے اقلام، فعلۃ جیسے غلمۃ، افعل جیسے انفس، افعلۃ جیسے السنۃ، جمع مذکر سالم جیسے مسلمون، جمع مؤنث سالم جیسے مسلمات۔ اور جمع کثرت کے کئی اوزان ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں، جبکہ جمع کثرت کے کیا ہیں؟ بہت سارے اوزان آتے ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: افعلاء اصدقاء، فعول مودون، فعال فرق، فاعلۃ بررۃ، فعول قلوب، فعلان جیران، فعلا قتلا، فعالل دراہم، مفاعل مساجد۔ تو یہ سب کے سب جمع کثرت کے اوزان ہیں۔ نمبر 5 ہے جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہیں گے۔ جیسے رہتن قوم، تو فرما رہے ہیں جیسے قوم ہے، قوم یہ جمع نہیں ہے لیکن جمع کا معنی دے رہا ہے، کیونکہ قوم کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں۔ رہتن معنی گروہ، تو گروہ کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں، تو اگرچہ یہ جمع نہیں ہے لیکن ایک جمع کا معنی ایسا لگ رہا ہے کہ جمع ہے، جمع کا معنی دے رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں اسم جمع۔ اب آئیے اپنی تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تو ہے تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1، تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ تو ہم نے بتایا تعداد کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 واحد، نمبر 2 تثنیہ، نمبر 3 جمع۔ سوال نمبر 2 ہے جمع سالم اور جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جمع سالم جو ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت ہو اسے جمع سالم کہتے ہیں، اور جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ تو جمع مذکر سالم کہتے ہیں جس واحد کے آخر میں الف واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح یا یائے ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگا ہو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ جیسے مسلمون سے مسلمونہ یا مسلمینہ۔ اور جس واحد مؤنث کے آخر میں الف تا لگا ہو، الف ما قبل فتح اور تا لگا ہو اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ جیسے صالحۃ سے صالحاتن۔ اب جمع قلت اور جمع کثرت کسے کہتے ہیں؟ تو جو 3 سے لے کر 10 تک افراد پر دلالت کرے اسے جمع قلت کہتے ہیں، اور جو 11 سے لے کر لا تعداد افراد پر دلالت کرے اسے جمع کثرت کہتے ہیں۔ اسم جمع کسے کہتے ہیں؟ اسم جمع کہتے ہیں جو اسم جمع نہ ہو لیکن جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہتے ہیں۔ اب غلطی کی نشاندہی کرنا ہے، یعنی غلط
آنسرس دیے ہیں یہاں پر ان کو ٹھیک کرنا ہے، درست کرنا ہے۔ تو تمرین نمبر 2 میں سب سے پہلا سوال ہے، سب سے پہلا جواب ہے جس اسم سے 2 سے زائد افراد سمجھے جائیں اسے جمع سالم کہتے ہیں۔ جواب درست یہ ہے، جس اسم سے 2 سے زائد افراد سمجھے جائیں اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں۔ جو اسم جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہیں گے نہیں، بلکہ جواب درست یہ ہے، جو اسم جمع نہ ہو لیکن جمع کا معنی دے اسے اسم جمع کہیں گے۔ نمبر 3 ہے، جس اسم کے آخر میں الف اور تا ہو اسے جمع مؤنث سالم کہیں گے، جبکہ درست یہ جواب ہے، جس جمع کے آخر میں الف اور تا ہو اسے جمع مؤنث سالم کہیں گے۔ تمرین نمبر 3، واحد تثنیہ جمع اور اس میں جمع الگ الگ کیجیے۔ تو یہ جو دیا جا رہا ہے اس میں ہمیں واحد تثنیہ اور اس میں جمع کو الگ الگ کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے السنن، اس کا مطلب ہے زبانیں، تو یہ جمع ہے کیونکہ بہت ساری زبانیں۔ جنتان، اس کا مطلب ہے 2 جنتیں، اس کے آخر میں الف ما قبل فتح نون مکسور ہے، یہ تثنیہ ہے۔ جیشن، اس کا مطلب ہوتا ہے لشکر، یہ اس میں جمع ہے کیونکہ ایک خالی جمع نہیں ہے لیکن جمع کا معنی دے رہا ہے کیونکہ بہت سارے افراد اس میں شامل ہیں، اس لیے اس میں جمع ہوا۔ ارغفتن، اس کا مطلب ہوتا ہے روٹی، اور اس کا یہ رغیفتن کی جمع ہے تو یہ اس میں یہ جمع ہوا۔ قلم، یہ واحد ہے، قلم کیا ہے؟ واحد ہے۔ قوم، یہ اس میں جمع ہے کیونکہ بہت سارے افراد اس میں شامل ہیں لیکن جمع نہیں ہے، جمع کا معنی دے رہا ہے۔ فیران، یہ فارن کی جمع ہے، چوہے، اور یہ جمع ہے۔ مسلمتن، یہ واحد ہے۔ ذواتن، یہ ذاتن کی جمع ہے اور یہ جمع ہے، اس کا مطلب ہے ذات۔ قافلتن، اس کا مطلب ہے قافلہ، مطلب بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں لیکن جمع نہیں ہے، جمع کا معنی دے رہا ہے اس لیے اس میں جمع ہوا۔ دواتن، یہ واحد ہے۔ آگے ہے رہتن، گروہ، یہ اس میں جمع ہے۔ اطفال، یہ طفل کی جمع ہے تو یہ جمع ہوا۔ منازل، یہ منزل کی جمع ہے یعنی جمع ہے۔ نیران، یہ بھی جمع ہے، یہ نارن کی جمع ہے۔ ابوابن، یہ جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے بابن یعنی دروازہ، اور نیران مانے آگ، منازل مانے منزل۔ مؤمنون، یہ مومن کی جمع ہے یعنی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے بہت سارے مومن، اس کا واحد ہے مومن۔ جمع سالم اور جمع مکسر الگ الگ کیجیے۔ جو نمبر 2 جز دیا جا رہا ہے با، اس میں ہمیں جمع سالم اور جمع مکسر کو الگ الگ کرنا ہے۔ تو آپ نے جمع سالم اور جمع مکسر کی تعریف پڑھی تھی کہ جمع سالم کہتے ہیں جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے اسے جمع سالم کہتے ہیں، اور جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو صحفن جو ہے یہ صحیفتن کی جمع ہے اور اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہا کیونکہ وہ صحیف لکھا جا رہا ہے اور یہ صحفن، تو یہ جمع مکسر ہے۔ شجراتن، یہ جمع سالم ہے کیونکہ اس میں واحد کا وزن سلامت ہے، اس کا واحد ہے شجرتن، اور اس کا واحد ہے شجرتن اور جمع ہے شجراتن، تو یہ جمع سالم ہوا۔ مرضا، یہ جمع مکسر ہے کیونکہ اس کا واحد ہے مریدن۔ قلوبن، یہ جمع مکسر ہے کیونکہ اس کا واحد ہے قلبن۔ صادقون، یہ جمع سالم ہے کیونکہ اس کا واحد ہے صادقن، صیغہ واحد کا سلامت رہا جمع میں۔ مکاتب، یہ مکتب کی جمع ہے اور اس کا واحد آتا ہے مکتب، تو یہ جمع مکسر ہوا کیونکہ مکتب اور مکاتب میں جو ہے وزن ٹوٹ گیا، صیغہ سلامت نہیں رہا۔ انفسن، یہ نفسن کی جمع ہے اور یہاں پر بھی صیغہ سلامت نہیں رہا تو یہ جمع مکسر ہے۔ راجعون، یہ راجعن کی جمع ہے، جمع سالم۔ مدارس، یہ جمع مکسر ہے۔ جہلتن، یہ جاہل کی جمع ہے، اس میں بھی واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہا اس لیے جمع مکسر ہے۔ سجدن، یہ ساجدن کی جمع ہے، اس میں بھی واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہا اس لیے جمع مکسر ہے۔ افضلون، یہ جمع سالم ہے کیونکہ اس کی واحد ہے افضلن، صیغہ واحد کا سلامت رہا جمع میں۔ مساکن، مسکن کی جمع ہے اور اس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہا اس لیے یہ جمع مکسر ہے۔ اقولتن، یہ قولن کی جمع ہے یعنی جمع مکسر ہے کیونکہ اس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہا۔ مسلماتن جو ہے مسلمتن کی جمع ہے، اس میں واحد کا صیغہ سلامت رہا ہے اس لیے جمع سالم ہے۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس میں کوئی جملہ نہیں تھا، اس لیے ان کی کسی کی ترکیب ہم نے نہیں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔